پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا اور حکومت نے 25 اپنے بل اور 8 پرائیویٹ ممبر بل اپنی میجورٹی کے ساتھ پاس کروا لی۔ اپوزیشن نے اس میں بھرپور حصہ بھی لیا، تقاریر بھی کی، اپنے آبجیکشنز بھی نوٹ کروائے اور احتجاج کرنے کے بعد واک آؤٹ بھی کر لیا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس بل کی پروسیڈنگز میں حصہ بھی لیا تو تقاریر جو انہوں نے کی وہ اب ریکارڈ پہ اس حوالے سے آ چکی ہیں، اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ کل کو اگر اپوزیشن نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو یقیناً یہ سوال بھی اٹھے گا کہ کیا اپوزیشن نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا نہیں کیا۔ جو بل پاس کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ پوری طرح سے اڈاپٹ ہوا، ہر ایک شک کے اوپر کیا ڈیبیٹ اس طرح سے ہوئی، کہ کافی سارے اس حوالے سے سوالات ہوں گے، اور آج اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس، جو کہ ایک وعدہ تھا، نون لیگ بھی بار بار یہ وعدہ کرتی رہی کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس ملنے چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے یہ وعدہ کرتے رہے، اور آج اس کی بھی ایک تکمیل ایک طرح سے ہوگی، لیکن اس کے ساتھ بھی لنک سوالات کافی سارے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہی کے دور میں بطور وزیر ایجاد ہوئی، جس کو آج لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا یہ ایول وشیس مشین ہے، شیطانی مشین ہے جو کہ ایجاد کی ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب نے۔ آج ناظرین، جب پارلیمان کا اجلاس شروع ہوا تو وزیر اعظم پارلیمنٹ کی لابیز میں رپورٹرز کے چند سوالات دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا جو کھلاڑی ہے اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے اس نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ کیا سوال ہوا اور کیا جواب تھا وزیر اعظم کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پی ایم صاحب اتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اکثریت کے باوجود اکثریت کے باوجود اتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سر یہ بتا دیں آج سرپرائز ملے گا، آپ کوئی سرپرائز دیں گے؟ دیکھو جو کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ جب میدان میں چلتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو بھی مخالف کرے گا میں اسے بہتر کروں۔ اور ناظرین، سیاست کے ایک پرانے کھلاڑی سابق صدر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جو بیج انہوں نے لگایا ہے جب یہ پھل دینے پہ آئے گا درخت تو اس کا پھل کوئی اور کھائے گا۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس میں یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا۔ اور ناظرین، لیڈر آف دا اپوزیشن جن کو کہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کے مفاہمتی کھلاڑی ہیں، انہوں نے اس کو شیطانی مشین کہا۔ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عوام سے تو ان کو اب ووٹ ملنا محال ہے، یہ جانتے ہیں، لہذا مشین کے ذریعے دوبارہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کسی طریقے سے اپنی میعاد کو اور طول دے سکے۔ ای وی ایم کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ ایول اینڈ ویشیس مشین۔ آر ٹی ایس روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم وہ تو خراب ہو گیا تھا 2018 میں، جس کے نتیجے میں یہ دھاندلی زدہ حکومت مارز وجود میں آئی۔ اب یہ روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو چھوڑ کر ایول وشیس مشین پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ پوری متحدہ اپوزیشن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے بالکل۔ اور یہ کام جب ہو گیا تو سیاست کے جذباتی کھلاڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور عدالتوں کا رخ کریں گے اس حوالے سے۔ کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ جو آپ زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا 34 پوائنٹس کا اعتراضات کے باوجود کر رہے ہیں، اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں، ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے، اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکومت کے بینچز کو بتا رہا ہوں، ہم کورٹ جائیں گے، ہم عدالت جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سارے پوائنٹ آف ویو سنے اس حوالے سے مختلف جو سامنے آئے آج کے پارلیمنٹ سیشن کے دوران۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب، اسٹینڈ الون الیکٹرانک ووٹنگ مشین، سارا اس میں کافی ساری آپ نے محنت کی پروسیس، تو اس میں جو ایول وشیس مشین لیڈر آف دا اپوزیشن کہہ رہے ہیں ان کا کرٹیسزم جائز ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سیاسی طور پہ تو دیکھیں ہر اپوزیشن پارٹی کا ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے،
لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس سفر میں جو کہ پچھلے 4 مہینے سے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب تیار ہو گئی اس کے بعد پرائم منسٹر لیول پہ، پارلیمنٹ لیول پہ، میرے ذاتی لیول پہ، منسٹریل لیول پہ ہم نے بارہا کوششیں کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں ان کو ہم تسلی کرا سکیں، ان کو ڈیمانسٹریشن کرا سکیں، ان کے سامنے ان کے سوالات و جوابات کا ہم وہ کریں۔ تسلی کروائی آپ نے؟ جی تسلی کروائی؟ آج تو تسلی ہو گئی نا ان کی۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کی۔ یہ جو اس مشین کو جو کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم از وٹ ایور ایول ہے، جو بھی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے شروع دن سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپوز کرنا ہے ٹیکنالوجی کے راستے الیکشن کرانے کا۔ اس میں اس لیے وجہ بنیادی یہ تھی کہ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ ہم نے یہ ہونے نہیں دینا، بیکاز کیوں؟ وہی پرائم منسٹر جس طرح کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے مخالفت کی تو ہمارا یہ احساس مزید بڑھتا گیا کہ یہ الیکشنز جو ہیں جس طرح یہ کرتے آئے ہیں اپنے الیکشنز، جس میں کہ یہ اب ان کو لوگوں کے ٹھپے لگا دیے، مرے ہوئوں کے ووٹ ڈال دیے، ان کو کہیں دھمکی دے دی، کہیں پہ کیا کیا، کہیں ایک سائنس بنا لی تھی جو کہ ایک مینول اس میں یہ آتی تھی۔ وہ یہی وجہ تھی کہ ہر الیکشن متنازع ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہر حکومت آئی ہے، چاہے وہ ان کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے ایون ہماری ہو، وہ ہمیشہ اس کو ایک عدم استحکام کا شکار رہی کیونکہ اس الیکشن کے نتائج کو کوئی مانتا نہیں تھا۔ تو پھر پرائم منسٹر کا یہی کہنا تھا کہ پھر ہم کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کریں جس میں کہ یہ والے الیکشنز اتنے متنازع نہ ہو، ہارنے والا مان جائے کہ ہم ہار گئے ہیں۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ مشین بنائی اور یہ آج اسے قانونی تحفظ بھی مل گیا الیکشن میں۔ لیکن جسٹ لاسٹ آرگومنٹ میں یہ بات کروں کہ دیکھیں جی یہ مشین جو ہم نے بنائی جس میں کہ ہم نے دیکھیں ہمارے جو اتحادی تھے ان کے بھی وہ تھے تحفظات تھے، ان کو پریزنٹیشن ایک بار نہیں 3 بار دی، ان کے سب سوالاتوں کے جواب دیے، تب وہ مطمئن ہوئے۔ تو یہ ہیونگ سیڈ دس، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی جو کہ الیکشن میں استعمال ہو، بیکاز وہ کام الیکشن کمیشن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں دانیال عزیز صاحب، اپوزیشن کے اس حوالے سے جو کنسرنز ہیں، آج قانون پاس ہو گیا، کنسرنز تو سارے ایڈریس ہو گئے ہوں گے، یا ابھی بھی کوئی کنسرنز رہتے ہیں؟ نہیں، کنسرنز تو بے شمار ہیں جی۔ دیکھیں کہنے کو تو جو شبلی فراز صاحب بات بتا رہے ہیں یہ کہنے کی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہے، جدید دور ہے، پہلے بھی ایک آدھ کلاز ایسی تھی کہ اس جانب ہم نے لوٹنا ہے ایونچولی، اور باقی ممالک میں جہاں یہ ہوا ہے انہوں نے سال پہلے اس کو ٹرائی کیا ہے، پھر اپ سکیل کیا ہے، پھر کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ایک طریقے سے اس کو وضع کیا ہے۔ لیکن پاکستان میں حالات نہیں، الیکشنز میں کرنا پڑتا ہے نا جی، الیکشن تو بار بار نہیں آئیں گے نا، ایسے مطلب لوگوں نے بہت ٹائم لگایا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو کچھ ڈسکا میں ہوا ہے اس کو ای وی ایم کیسے روکے گی؟ اور جب نیت اس طرح کی ہو کہ ڈسکا میں کیا ہوا ہے؟ یہ جو پسرور میں الیکشن ہوا، جہاں افتخار کیا ہوا، کیا اس میں؟ وہاں پر یہ ہوا کہ تقریباً 22 جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو ایک کسی مقام پر لے جایا گیا، کسی کے گھر پہ، وہاں پر ان کی بیلٹ سٹفنگ کی گئی، تمام مشین تو نہیں جا سکے گی نا کسی مقام پہ؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی، اس کے بعد یہ وہاں سے ان کو لے کر کے ریٹرننگ افسر کے دفتر گئے، وہاں پر انہوں نے وہ رزلٹ جو تبدیل شدہ تھا، جن کے ووٹ نہیں ڈالے تھے، وہ انہوں نے جمع کروا دیا۔ تو جب اس قسم کی نیت ہو تو اب وہ تو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ پکڑے گئے، سی ڈی آر اے نکال لی، ان کی کالیں پکڑی گئیں، پتہ لگ گیا ان کے فون کدھر تھے، سب کچھ بات کھل گئی، انہوں نے خود بھی بیان دے دیے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، اب وہ مشین کیسے بیان دے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سر مشین میں جی پی ایس ڈال دے تو لائیو لوکیشن بھی آ جائے گی، لوکیشن کی بات نہیں ہے، اس کے اندر جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اگر وہ ہیک ہو جائے، جو آخر دنیا میں گوگل جیسے، فیس بک جیسے بڑے بڑے بینکس جو ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں، سیکریٹیو جو انٹیلیجنس ایجنسی، وہ ہیک ہو رہی ہیں، تو یہاں پر کون سے کوئی افلاطون آپ نے پروگرامر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پاکستان سے ہی ہیک ہوئے ہیں۔ جو دنیا میں سب سے بڑے ہیکس ہوئے ہیں 3، وہ پاکستان کے ہیکرز نے کیے ہیں۔ تو ان حالات میں جب یہ مہارت ماشاءاللہ ہمارے پاس اویلیبل ہو، اور آپ ایک جہاں پر آپ پکڑے گئے ہیں، اور وہ راستہ آخر کار کتنے 70-74 سال کے بعد وہ راستہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا
کیونکہ ٹیکنالوجی دوسری والی استعمال ہوئی ہے, موبائل فون والی استعمال ہوئی ہے ان کو پکڑنے کے لیے. تو ہم ایک نیا چور دروازہ چوہے کا کھول لیں کہ اس طرف نکل جاتے ہیں. کام ہم نے وہی کرنا ہے جو پسرور میں ہوا ہے, یہ یقین رکھنا. ہیکنگ یعنی کہ آپ کا سب سے بڑا کنسرن ہے ہیکنگ. بڑا کنسرن نہیں ہے, بڑا کنسرن یہ ہے کہ اس کھوٹی نیت کے ساتھ آپ نے نیا تجربہ نکال لیا کیونکہ پچھلا پکڑا گیا. سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ اس کے موجد ہیں, تو ووٹ جو اس کو آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ ووٹ نون لیگ کو ڈالیں گے یا پیپلز پارٹی کو ڈالیں گے, مشین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نمبر ساروں کے لگے ہوں گے, نکلیں گے پی ٹی آئی کے, اور نیت جو ہے اس میں بھی کھوٹ ہے. دانیال صاحب دیکھیں, میں دانیال صاحب میرا خیال ہے میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں بڑے عرصے سے, تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن بات یہ حالات انہوں نے بھانپ لیا, اب ایکٹیو ہوں گے. دیکھیں اچھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ مشین, اسی لیے میں یہ کہتا تھا کہ جب ان کی پارٹی یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن پارٹی یہ اتنی کم از کم حجت ہی تمام کر دیتے کہ وہ آ کے دیکھ لیتے کہ آپ کو ہم نے ہر طرح کی پریزنٹیشن دی جس میں کہ یہ کہتے ہیں ہیک ہو جائے گی. نمبر ون, سنس یہ کنیکٹڈ نہیں ہے کسی بھی اس کے ساتھ, اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے, اٹس جسٹ لائک اے سمپل کیلکولیٹر, اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. ہم نے تو 10 لاکھ روپے کا انعام. سوال ہوئے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بجلی بھی چاہیے ہوتی ہے. نہیں, بجلی تو چاہیے ہوتی ہے لیکن اس میں بیٹری ہے, 24 آورس کی بیٹری ہے جو کہ آپ ملک کے کسی بھی طول و عرض میں اس کو لے جا سکتے ہیں. اس کی ٹیمپریچر کی سیٹنگز بھی ہیں. الیکشن ریزلٹ ٹرانسمٹ کیسے ہوں گے واپس الیکشن کمیشن؟ اس کے لیے میں بتاؤں نا کہ اس کے لیے ایک ایپ ہے جس میں کہ کیو آر کوڈ ہے جو کہ وہ فارم 45 کو ریڈ کرے گا, اور وہ ایک چھوٹی سی فائل ہوگی جو کہ یہ آر ٹی ایس کا. دیکھیں نا, لوگ یہاں پہ پوچھتے کہ کئیوں کو پتہ بھی نہیں کہ آر ٹی ایس تھا کیا ہے, کیا بتایا نا لیڈر آف روڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم. روڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم, یہ تو مطلب ہے کہ دیکھیں نا, یہ تو ذرا سنجیدہ باتیں ہم کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آر ٹی ایس اس لیے فیل ہو گیا تھا جو کہ ہم نے نہیں بنایا تھا, وہ ہمارے الیکشن ہم نے تھوڑی کرایا تھا. وہ تو جو کیئر ٹیکر تھی, ان کی حکومت ختم ہوئی تھی, سارے جو سٹاف تھے وہ انہی کے لگائے ہوئے تھے سارے, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ پٹواری ہوں, یا چاہے جتنے بھی لوگ ہوں, وہ انہی کے لوگ تھے. آج بھی وہی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ ہیک نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ, ہم نے تو 10 لاکھ روپے کا انعام, اور کل ہمارے اس میں آفس میں ایک ہم نے منگوایا بھی تھا جو کہ دنیا کا 3 نمبر کا تیسری لیول پہ ہی از اے بگیسٹ ہیکر, نہیں کر سکے. تو ہم نے تو یہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انٹرنیٹ ہے کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ہیکنگ کی کوشش کریں, یہ کریں کہ کوشش کریں. دیکھیں یہ تو تب ہوگا نا کہ اگر یہ اس معاملات میں انٹرسٹ لے کے اور اپنا انپٹ دیتے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مخالفت برائے مخالفت کریں. اگر آپ میں اگر کسی چیز کو میرٹ پہ آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے تو وہ بالکل آتے, دیکھتے, کوشچن کرتے, الٹتے پلٹتے, ہر چیز کو دیکھتے. تو ہم نے تو یہ بالکل اوپن سر عام رکھا ہوا تھا. ہم نے میڈیا پہ بھی اس کی پریزنٹیشنز دی, ہم نے ان کے انجینئرز کو بلایا, ہم نے ٹیکنیشینز کو بلایا, جتنے بھی ہیں. تو منسٹر صاحب, آپ نے یہ جو آفر کی ہے پاکستان میں ہیکرز کو, اگر ہم انہیں اپنے پروگرام کے ذریعے دعوت دیں کہ وہ رابطہ کریں, ہم آپ کے دفتر انہیں لے کے آئیں گے, اور اگر انہوں نے ہیک کر لی تو آپ 10 لاکھ روپے انہیں انعام بھی دیں گے. پہلے سے رکھا ہوگا, بالکل بالکل, اور ہم مانیں گے کہ جی یہ زیادہ ٹرانسپیرنسی اب کیا ہو سکتا ہے. خدا کو مانے جی, یہ آخری دنوں میں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. آپ کو پتہ ہے, یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یہ حکومت جیسے دن نہیں گن رہی کہ 4 دن کی ایکسٹینشن فلانے کو دے دیں, 4 دن کی ایکسٹینشن نیب کے چیئرمین کو دے دیں, مہینہ کسی اور کو دے دیں, آرڈننس کے ذریعے فلانی چیز بچ جائے. اور جو تمام چیزیں انہوں نے کرنی تھی وہ سب کی سب ایک ایک کر کے تمام فیل ہو چکی ہیں. اور جو مین چیزیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں, جیسے FATF ہے, کتنے سال ہو گئے ہم سن رہے ہیں جی, صبح ہو رہا ہے پرسوں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو سکا. IMF کا اگریمنٹ نہیں ہو سکا, ان کی وہ ٹیلی فون کال ہی نہیں آ سکی آج تک, بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں زور لگاتے رہے ہیں. تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ISI کے چیف کی ٹرانسفر کے اوپر, پوسٹنگ کے اوپر جو یہ سارا سلسلہ کیا ہے, یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ ایلائز کو بیچاروں کو, اب آپ دیکھیں وہ کیا بیان دے رہے تھے پارلیمنٹ کے سامنے, باتیں زیب دیتی ہیں کہ یہ دندنانے والی بات ہے کہ آپ کے ایلائز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لایا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ وہ آخری دنوں نہیں, انہوں نے مالک صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ علی زیدی, فیصل واڈا اور 2 اور ان کے پارلیمنٹیرینز کے نام لیے کہ وہ لے کے آئے تھے. جی تو لائے گئے ہیں نا, یہی تو کہہ رہے ہیں نا. آپ کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کھل کے کریں, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے میرا. لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے
کہ وہ نشانی ہے کہ جو آخری ٹائم پہ دھونس سے دیکھیں نا, سینٹ ہیزنٹ پاسڈ ان 90 days, اتنی لمبی لسٹ جو ہے 33 بل آج کھڑکا دیے انہوں نے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ دھونس ہی ہوتی ہے نا. آپ آدھے گھنٹے میں آپ 33 بل پاس کر رہے ہیں, اس میں کوئی ڈیو پروسیس کا نام نشان بھی نہیں ہے نا. ڈیو پروسیس اس میں کیسے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ اس میں پہلی ریڈنگ ہوتی ہے, دوسری ریڈنگ ہوتی ہے, تیسری ریڈنگ ہوتی ہے, امینڈمنٹس گنے جاتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اگر آبجیکشنز ہوتی ہیں اس میں. یہ تو سارا بلڈوز کیا گیا نا جی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست طریقے سے ہوا ہے. بہرحال اس بات کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اس بات کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں. میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں, یہ بھی جو ایکٹ ہے یہ بھی کورٹ میں چیلنج ہوگا, اور آپ دیکھ لینا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. یہ سارا آپ کے سامنے آ جانا ہے, اور یہ نئی کنٹروورسی ابھر جانی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے اس نے بجائے حالات کو سلجھانے کے, کیونکہ اصل کرپشن الیکشن میں اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اصل کرپشن جو الیکشن میں ہوتی ہے وہ پسرور والی ہوتی ہے, اس میں اسٹیٹ کرتی ہے ساتھ مل کے, جس بھی انٹرسٹڈ پارٹی کے ساتھ. اسٹیٹ کا تو اس میں رول ہی نہیں ہے. 10 اس میں نہیں ہے, اس میں بظاہر نہیں ہے. نادرا ڈال دی اسسٹنس آف نادرا اینی ادر اتھارٹی اور ایجنسی. آپ کا کیا خیال ہے جو الیکشن ایکٹ ہے جو ابھی مل کے ساروں نے بنایا تھا, یونینیمسلی پاس ہوا تھا, جو پی ایم ایل این کے دور میں بنا تھا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریٹرننگ افسروں کو لے کے جائیں گے کسی کے گھر پہ اور ان کا رزلٹ چاہیے, تو نہیں لکھا ہوگا, اس میں تو نہیں لکھا ہوگا, لیکن وہ طریقہ تو فراہم ہے نا. دیکھیں تو اصل بات تو وہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان صاحب جب الیکشن ریفارمز کی بات کرتے تھے تو ہمیشہ ان کا ایک منترا تھا جو وہ بار بار پڑھتے تھے, ہمیں بھی حفظ کروا دیا انہوں نے کہہ کے. وہ یہ تھا کہ جب تک ٹھیک کڑی سزائیں نہیں ہوں گی ان افسران کی جو کہ غلط کاری کریں گے الیکشن. آپ نے ریکارڈنگیں نکال کے دیکھیں, آپ بار انہوں نے اس بات کا پارلیمنٹ میں ہر جگہ اور الیکشن ریفارمز میں بھی انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پتنگڑ لگا ہوا ہے, رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں, رپورٹ سامنے آ گئی ہیں, انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نے کی ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے, لیکن کوئی چوں نہیں ہو رہی, کوئی بول نہیں رہا. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ ہم یہ انصاف کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کا نام لے. دیکھیں میں دانیال عزیز پھر میں کہوں گا کہ چونکہ ذرا آؤٹ آف پریکٹس ہیں, ذرا ان کو تھوڑا وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نہیں, وہ ہم نے آپ کا پہلے حال کیا ہوا ہے, بھول گئے ہیں آپ اپنے دھرنے کے دن, بھول گئے ہیں ہم نے کیا حال کیا تھا آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں نا, پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ یہ الیکشن خیبر پختونخوا میں ہم نے جیتا تھا, پھر جو 2018 کے الیکشن میں اس میں ہم نے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیٹیں کم از کم 25 سیٹیں ہماری زیادہ ہونی چاہیے تھی جو کہ ہمیں نہیں ملی ہیں. فیئر انف, ٹھیک ہے. دوسری بات, یہ پچھلے 30-40 سال سے حکمرانی میں ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنا تھا. انہوں نے 2017 کے ایکٹ میں ڈالا تھا آرٹیکل 103 کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کرائیں گے تھرو الیکٹرانک ووٹنگ مشین. وہ تو یہ بل نہ بھی پاس ہوتا تو وہ انٹیکٹ تھا. آپ مجھے بتائیں کتنے الیکشن ای وی ایم پہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے الیکشنز ہیں جس میں کہ یہ انسینویٹ کر رہے ہیں کہ ادھر سے لوگ لائے گئے ہیں یا ان کو لایا گیا ہے, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا شروع سے لے کے آپ کے لیڈر سمیت آپ لوگوں نے کن کے کندھوں پہ بیٹھ کے حکومتیں بنائیں, کن کی حکومتوں پہ آپ کے کن کے کندھوں پہ آپ نے 2/3 میجورٹی لی, کیا کیا آپ نے اس ملک کے لیے. آپ نے الیکشن جو الیکشن ڈسکر کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, وہ کوئی حکومت نہیں کراتی ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, چاہے کوئی بھی الیکشن ہو اس کی ذمہ داری, ہر ایک چیز اس کے آفیسرز لگائے ہوئے, کوئی غائب ہوا ہے وہ ساری تفصیل اس کینڈیڈیٹ نے دے بھی دی ہے بڑی کنونسنگلی. تو یہ کہنا کہ ہم نے آگے نہیں بڑھنا, اچھا مجھے یہ بتا دیں, یہ مجھے ایک بات بتا دیں, یہ اسیوم ہم کرتے ہیں بھول جائیں آپ ای وی ایم کو, ہٹا دیں ٹیکنالوجی کو, ماریں گولی, طریقہ دوسرا کیا ہے, کوئی آپشن دیں. آپشن دوسری کیا ہے؟ جی بالکل میں عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں شبلی بھائی نے. گزارش صرف اتنی ہے, یہ ابھی ماضی میں آپ کے بلوچستان کی گورنمنٹ کو الٹایا گیا تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, وہاں پر راتوں رات سینٹ کی تیاریوں میں وہ کیا گیا. جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہاں پر جو جالیاں لگی ہوئی تھیں ان کے اندر سے کیمرے جو ہیں وہ ڈھونڈے گئے. اس انکوائری کا کیا بنا آج تک, وہ کدھر گئے, کیا ہوا اس کے لیے. میں آپ کو بار اشارے دے رہا ہوں, اس کا ای وی ایم حل ہے, آپ مجھے بتائیں. ایک منٹ جی پلیز, میں نے آپ کی بات بڑی تمل سے سنی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی ایشو یہ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں 103 پہلے تھا, ہمیں پتا تھا, ہم نے ہی ڈالا تھا, لیکن اس کا ایک طریقہ تھا. اصل الیکشن کا مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل الیکشن کا مسئلہ وہ ہے جو کہ سینٹ میں ہوا, جو کہ بلوچستان کی حکومت کیسے الٹائی گئی, جیسے کہ یہ پسرور میں ہوا. یہ مسئلہ ہے, ان کے لیے کیا حل ہے ان کے پاس, جو ان کے سامنے انکوائری رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں, عمل درآمد کچھ نہیں ہو رہا ہے. خود کہتے تھے ہم نے انصاف کرنا ہے, جب تک سزا نہیں ہوگی الیکشن سیدھا نہیں ہوگا. آج دینا سزا, میں دیکھتا ہوں کون ہیک کرتا ہے ای وی ایم, دے ذرا
ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پاکستانی ان کو بھی ووٹنگ رائٹس اگلے الیکشنز کے لیے مل گئے. حکومتی دعویٰ ہے کہ 90 لاکھ پاکستانی اگلے الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے. اس پہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات آئے, وہ اعتراضات کے اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اوورسیز پاکستانیز بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی آج ووٹ دینے کا حق الیکشنز میں پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے لیجسلیشن کی بل پاس ہو گیا ہے, اور یہ وہ مطالبہ ہے جس پر تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ایک طرح سے مطالبہ کر رہی تھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے مارچ 30, 2013 کو ایک ٹویٹ کی تھی, اوورسیز پاکستانیز شوڈ بی ایبل ٹو ووٹ, اور ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ انہوں نے 2012 اکتوبر میں, اچھا اس وقت بلیک بیری استعمال کرتی تھیں مریم نواز صاحبہ بھی, کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیف نواز شریف ایڈوکیٹ ووٹنگ رائٹس فار اوورسیز پاکستانیز سیئنگ دیز آر دا پیپل ہو ہیو سروڈ پاکستان ود دیئر بلڈ اینڈ سویٹ, کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیف سربراہ نواز شریف صاحب بھی بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کے حامی ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ محنت کرتے ہیں. اس وقت کے اپوزیشن میں لیڈر عمران خان صاحب اور موجودہ وزیر اعظم 2015, اس وقت عمران خان صاحب بھی بلیک بیری استعمال کرتے تھے. فیبری 2015 کو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ آج میری چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے, اور میں نے اوورسیز پاکستانیز کے جو ووٹنگ رائٹس ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام کیا جائے. اور پھر نومبر 26, 2015 کو بلیک بیری سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹنگ رائٹس اوورسیز پاکستانیز کو ڈپرائیو کر رہا ہے, جو کہ محنت کش لوگ ہیں اور ان کا ایک جمہوری حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے. پھر نومبر 26, 2015 کو بلیک بیری سے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, اس وقت اپوزیشن میں تھے, کہ پی ٹی آئی آخری بال تک لڑے گی کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ ملے اور ایک راستہ نکالا جائے تاکہ وہ ووٹ کر سکیں. اور اب وہ راستہ نکال لیا گیا ہے, لیکن اس حوالے سے سوالات بھی ہیں. پاکستان پیپلز کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے اس حوالے سے کیا سوال اٹھایا, آئیے دیکھیں. ہم آپ کا طریقہ کیسے مان سکتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو پیرس میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو کیلیفورنیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو برطانیہ میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, وہ قبائلی علاقوں کے, وہ بلوچستان کے, وہ ہمارا کراچی کے فیصلہ کرے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیرس میں ڈلے اور رزلٹ ملتان کا ہو, ووٹ کیلیفورنیا میں ڈلے اور ووٹ نکلے سبی سے. جی ناظرین, اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد محمود, انہوں نے اس حوالے سے کیا کنسرن ریز کیا, آئیے دیکھیں. ہمارے پاس کیا میکینزم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے, امارات کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے. کیا آپ آئین پاکستان کو سعودی عرب میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو برطانیہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو امریکہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اپوزیشن پوچھنا چاہتی ہے. جی ناظرین, آپ نے دانیل صاحب آپ کی جماعت تو حامی تھی اس کی, اب آپ کے تو کنسرن نہیں ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے 90 لاکھ تقریباً نمبر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. بالکل حامی پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور رہیں گے جی. جہاں پر حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے, اور یہ جو طریقہ کار تھا وہ پہلے ایسا تھا کہ یہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ان کو حق تھا. اس کے لیے ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ میں فلانے ملک میں رہتا ہوں, یہ میرا پاسپورٹ ہے, یہ میری ڈیٹیلز ہیں, اور مجھے یہ ایشو کیا جائے. اور ان پوسٹل بیلٹس کی باقاعدہ پولنگ ایجنٹس کو اسکروٹنی کرنے کی اجازت ملتی تھی اور اس کو دیکھتے تھے. اکثر و پیش کیا ہوتا تھا ابھی ریسنٹ الیکشنز میں, یہ جو کلوز الیکشنز ہیں ان میں بہت سارے جو کیسز گئے ہیں ٹریبیونلز میں وہ پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے ہیں, کیونکہ افسران جو ہیں چاہے وہ جس بھی محکمے میں ہوں, ابھی میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, کئی تو شاید نہیں کرتے لیکن کئیوں کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے, وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کا کرتے ہیں. اب ایک ضلع میں, عام ضلع میں جیسے ناروال ضلع ہے, اس میں 30,000 ٹیچر ہیں, تو 30,000 ٹیچروں کو آپ کہیں گے پوسٹ, تو وہ الیکشن تو جو اگر کلوز مارجن پہ وہ تو اڑ گیا. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پوسٹل بیلٹ نہیں بھی آیا تو اس مد میں 200-400 ووٹ ہر پول پہ ڈال کے آپ کہہ دیں کہ جناب یہ جیت گیا. اب تو انٹرنیٹ ہے, جلدی آ جائے گا, ادھر سے بٹن دبائے ادھر ووٹ آ جائے گا. میں وہ بات کر رہا ہوں جب پر پولنگ ایجنٹ جو میرے اعتماد کا آدمی ہے, جس کو میں نے سگنیچر کر کے دیا کہ یہ میرا نمائندہ ہوگا وہاں پر جس وقت گنتی ہو رہی ہے,
اور ان کو اجازت ہوتی ہے باقاعدہ قانونی ضابطے کے مطابق کہ وہ وہاں پر اس کے اوپر دیکھ سکیں ایک ایک چیز, اور ٹرانسپیرنسی اسی سے آتی ہے الیکشن میں. تو وہ سارا پروسیس جو ہے اب انٹرنیٹ کے اوپر وہ کون دیکھے گا, کس کو اجازت ہوگی؟ یعنی اس میں ہزاروں لوگوں کو یہ آپ ایڈمن بنائیں گے, ایڈمن کے جو اختیارات ہیں ان کو دیں گے کہ وہ دیکھیں گے, اور آپ کے دیہاتوں میں جہاں پر فرض کریں لوگ چکمرو سے گئے ہوئے ہیں, جو ایک دور دراز علاقہ ہے میرے حلقے میں, لیٹ سے سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں, تو وہاں پر کیا ایسے لوگ میرے پاس اویلیبل ہوں گے پولنگ ایجنٹ جو کہ وہاں کمپیوٹر بھی جانتے ہوں گے اور اس کی مین میک بھی جانتے ہوں گے کہ اس کو چلائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے, یہ ایک دھونس کی جا رہی ہے ایک اگلی تیاری کے لیے. اگلی تیاری آپ پلیز سمجھیں اس بات کو. تو وہی تو کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بڑا کلیئرلی اس میں ہونا کیا ہے. آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, آپ دیکھ لیں گے وہ دن دور نہیں آ جانا. یعنی کہ اگلا الیکشن آپ لوگ ہار جائیں گے. نہیں ہم ہاریں گے نہیں, یہ کوشش کی جائے گی ان کو ایک انڈیو ایج دینے کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم فیل ہو چکے ہیں. دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں سوال یہ بھی ہے کہ ووٹ گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر سے لاگ ان کر کے ڈال دیں گے یا ایمبیسی میں کوئی ٹرمینل لگے گا؟ کنسرن جو ریز ہو رہے ہیں بلاول صاحب کے, مولانا اسد کے, دانیال عزیز صاحب نے بھی چند سوالات اٹھائے ہیں, ان سب کے ٹیکنیکلٹیز ورک آؤٹ ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات ہے ظاہر ہے ٹیکنیکلٹیز تو ورک آؤٹ ہوں گی, لیکن وہ اپنے آپ کو یہ اویلیبل تو کریں, سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ کیا میکانزم ہوگا, اس کے بعد اعتراض اٹھائیں. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلوچستان میں ووٹ ڈال رہا ہے, وائی ناٹ؟ آپ پیسے بھجواتے ہیں نا. یہ پوسٹل بیلٹ کی جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ایک زمانہ تھا جس میں لوگ خط ہی لکھتے تھے اور ڈاکیا خط لاتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب جو ہے تو لوگ الیکٹرانکلی اپنے انٹرنیٹ سے میسیجز بھیجتے ہیں. فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو آپ کی ریمیٹنسز 30 ارب ڈالر کی ہیں وہ ساری اسی کے تھرو آتی ہیں. جو بلاول بھٹو صاحب کی بات سے میں جو ہو سکتا انہوں نے اس طرح نہ کہا ہو, لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ادھر ہیں اور ووٹ ادھر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ہمارے ملک کے ایسٹس ہیں, ہمارے ادھر باہر ملکوں میں یہ ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو حق دینا, اب طریقہ کار تو یہی ہے. پہلے تو دیکھیں جی پہ ٹرانسپیرنسی کے جو کوسچن ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا تو پہلے ان کا جو ان کی پارٹی تھی ان میں ان کے اکثر لیڈران نے یہ کہا تھا کہ ان کو کیا پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. یہ تو اس ووٹ کے حق میں ہی نہیں تھے, یہ ووٹ دینے کے حق میں. یہ تو بعد میں جب ریئیکشن آیا لوگوں کا تو انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر لی کہ جی یہ ہے وہ ہے. دیکھیں ہر چیز کا طریقہ ہے, یہ اویلیبل کریں اپنے آپ کو اب تو قانونی طور پہ کہ جی یہ طریقہ کار ہوگا. اگر یہ ای وی ایم میں بھی یہی کر لیتے کہ یہ اتنی کم از کم آپٹکس کے لیے دکھا دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی ٹاک شوز میں تو جو اپوزیشن کے جو نون کے اور پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے وہ اس بٹن کو قریب بھی نہیں جاتے تھے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں آپ چاند کو یا سورج کو اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے, دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, آپ ورنہ رہ جائیں گے. یہ ہم نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, ماڈرنائز ہو رہی ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں جی, اس کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ زیادہ وقت کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اپنا صرف کر رہے ہیں. یہ کورٹ میں چیلنج ہونا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت جلدی اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا ہے. میں آپ کو 2 پوائنٹس دیتا ہوں اس کے اوپر. سب سے پہلے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو کورٹ کیسے اسٹرائک ڈاؤن کرے گا؟ میں کرتا ہوں جو پیراماؤنٹ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس میں آپ ڈائیولج نہیں کر سکتے کہ کون ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں باقاعدہ بہت ردد کیا جاتا ہے, پردے لگائے جاتے ہیں, چیزیں کی جاتے ہیں. جب آپ ای وی ایم پہ کر رہے ہیں تو آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ جس اتھارٹی کے پاس یہ انفارمیشن جا رہی ہے ان کو تو پتہ ہے نا, کیونکہ آپ نے پہلے اپنے بایو ڈیٹا دیے اس کو کہ میں دانیال عزیز ہوں, مجھے ووٹ ڈالنے کی اجازت. اس نے چیک کیا ہے کہ واقعی دانیال عزیز ہے. تو جب میں نے وہ ڈال دیا ووٹ تو اس مشین کو تو پتہ ہے نا کہ اس بندے نے یہ ووٹ ڈالا ہے, تو وہ انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے. ایک منٹ کے لیے, ایک منٹ, میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اس پہ سیکریسی یا بیلٹ کے اوپر یہ اڑ جائے گا. دوسری بات پہ یہ جہاں اڑے گا وہ یہاں اڑے گا کہ جو ٹرانسپیرنسی تقاضے ہیں جو کہ اسٹیبلش لا ہے پاکستان کا, وہ یہ پورا نہیں کرتا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایز اے member of the candidates I have a right کہ جب بیلٹنگ ہوتی ہے کہ میرا نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے نمائندے اب سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر بھیجوں گا, کیسے ہوگا وہ ایمبیسی میں ان کو نومینیٹ کروں گا. 2 چیزیں مکس ہو رہی ہیں. ایک چیز ای وی ایم ہے اور ایک چیز ہے ای ووٹنگ, آئی ووٹنگ رادر, انٹرنیٹ ووٹنگ, رائٹ. جہاں تک کہ ای وی ایم کا تعلق ہے جس میں کہ میں بارے میں بات کر سکتا ہوں, انفارچونیٹلی میں انٹرنیٹ ووٹنگ پہ میرا اتنا نالج نہیں ہے. آپ ای وی ایم پہ بتا دیں گے, اسی مشین پہ سیکریسی کیسے مینٹین. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ اس میں ہوتا ہے ایک سورس کوڈ. جب آپ الیکشن کمیشن یہ مشینیں دے گی, ان کو اس کے پورے آرکیٹیکچر کا, اس کے پورے الیکٹرانکس کا علم ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں, ویدر اٹ ہیز دا ڈیوائس جس میں کہ وہ ڈیٹا کو سٹور کیا جائے یا نہیں. یہ میں آپ کو سمپل جو آپ کے سننے والے ہیں ان کو بتاؤں کہ یہ ایک کیلکولیٹر ہے, ایک کیلکولیٹر ہے جس میں یو ایس بی کا بھی ذکر ہے کہ اس میں بھی کچھ ڈیٹا ڈالا جائے گا. نہیں وہ تو دیکھیں جو ووٹرز کا جو ایج ہے وہ تو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوگی اس کی ہوگی. سیکریسی کا جو سوال ہے دانیال, سیکریسی بالکل نہیں ہے اس میں. آپ کو 100% آپ کو سیکریسی ووٹ کی جو وہ ہے سیکریسی 100% ہے. اس میں بتا نہیں سکتے کیسے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کوڈ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کوڈ ڈالا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکریسی وڈ بی مینٹینڈ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ جو ووٹر کی آئیڈینٹی ہے اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں وائلیٹ ہوگی. کیسے وائلیٹ ہوگی؟ He is not being able to explain it now, even though he is the inventor. دیکھیں But when they go to court, they're going to be جیسے آج نیب کے ساتھ ہوا ہے اسلام آباد پہلی بات یہ ہے وہی کام ان کے ساتھ ہونا ہے اس کیس میں. آپ دیکھ لینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ نے خود کہا ہوا ہے, کورٹ کی کتنی سپریم کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ضرور استعمال ہونا چاہیے, کوئی وہ بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے انجینئرز بھیجیں. اب میں آپ کے سامنے ڈن ہو گیا. یہ میں چیزیں اگر اجازت دیں, وہ کہہ رہے ہیں سیکریسی مینٹین ہے, کیسے مینٹین نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کیلکولیٹر ہے ان کے بقول, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میں آیا ہوں, میں نے لیٹ سے اپنا انگوٹھا رکھا ہے, لیٹ سے میں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اب پتا ہے کہ میں دانیال عزیز ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ ووٹ ڈالنے جائیں. اس نے ایک تختی ڈال دیا, اس کے اوپر نشان آتا ہے, میں نے ایک نشان دبا دیا, ٹھیک ہے جی. یہ اس کے اندر کون سی فائر وال ہے جس نے روکا ہوا ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ اس بایو ڈیٹا والے نے کون سا بٹن دبایا ہے؟ وہ تو ہے نہیں, ہو نہیں سکتی نا, کیونکہ دونوں ڈیٹا اس کے اندر ہیں. وہ تو کوئی بھی اس کو لے جا کے میری عرض سن لے, لیکن جو کوئی بھی شخص جو ہے اس مشین کے اندر دونوں ڈیٹا موجود ہے, ٹھیک ہے. اس مشین کو اگر ٹائم سٹامپ بھی ہو تو اس کو پتا ہے کہ کس وقت یہ بایو ڈیٹا لاج ہوا تھا اور کس وقت بٹن دبا تھا. تو یہ 100 ویز سے آپ ان کو کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ کویشچن مجھے وفا لینے یہی جواب سینڈر شبلی فراز منسٹر صاحب سے لیں گے. پارلیمنٹ کی باتیں عدالت میں لے جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے دانیال عزیز صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ منسٹر صاحب اس میں جو ٹائم کوڈ ہے, آپ نے کہا دونوں اسٹینڈ الون مشین ہے لیکن ٹائم کورسپونڈ کر رہا ہے. سیکریسی آف دا بیلٹ انشور کرنے کے لیے یہ کیسے آپ انشور کریں گے کہ جب ڈیٹا پہلی مشین پہ انٹر کیا اور جا کے اس نے ووٹ ڈالا ہے اسٹینڈ الون مشین پہ, وہ سیکریسی مینٹین رہے گی اور ووٹر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا کہ اس نے کدھر ووٹ ڈالا ہے اس ٹائم پہ؟ دیکھیں, اس مشین کو بناتے ہوئے 3 پہلو ذہن میں رکھے گئے تھے اور بتائے گئے تھے. وہ یہ کہ ووٹر کی شناخت کو ہر صورت میں سیکرٹ رکھنا ہے, تو ہر فیچر جو اس میں ہیں وہ سیکریسی کو مینٹین کریں گے. کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ ارشد شریف نے کس کو ووٹ ڈالا ہے, دانیال عزیز نے کس کو ووٹ ڈالا ہے, میں نے کس کو. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم کوڈنگ, بالکل ٹائم ہے دونوں مشینز میں. ٹائم مشینز دوسری مشین میں نہیں ہے. جو ویریفیکیشن والی مشین ہے اس میں ٹائمنگ نہیں ہے. جو ووٹ والی مشین ہے اس میں ٹائمنگ ہے, بالکل ہے. تو آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ مشین ہوگی جیسے کہ آپ نے جو بایو میٹرک ویریفیکیشن آپ نے کر دی جہاں پہ کہ ووٹر ڈالنے آیا ہے, بایو میٹرک ویریفیکیشن اس میں آپ کہہ رہیں ٹائم کوڈ نہیں ہے. مومنٹ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے وہ مین ڈیٹا کے ساتھ لنکڈ ہے نادرا کے, وہ تو اس میں ڈلا ہوگا نا. مومنٹ یہاں سے آپ اس کی ویریفیکیشن ڈالیں گے نادرا میں, اس ٹائم کوڈ پہ وہ ہٹ ہوگا کہ یہ نہیں. آپ ذرا آگے نہیں جائیں نا ارشد پلیز, میری ریکویسٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ اس جو بایو میٹرک مشین ہے اس میں اس حلقے کا وہ ہوگی ووٹرز لسٹ ہوگی, وہ اس میں انسرٹڈ ہوگی, ٹھیک ہے. کہ بس شبلی فراز آتا ہے, وہ اپنا بایو میٹرک کرتا ہے, اس کے سامنے ایک دم پوری انفارمیشن آ جائے گی کہ ہاں یہ اس حلقے کا ووٹر ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی نادرا کے ساتھ ٹیکنیکل اسسٹنس آف نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی, اینی ادر اتھارٹی اور ایجنسی. ہاں, جب آپ بایو میٹرک ویریفائی کریں گے اس میں ڈالا ہوا ہے, دا مومنٹ آپ اس پہ تھم امپریشن دیتے ہیں فار بایو میٹرک ویریفیکیشن, یہ ڈیٹا مین سورس کہاں سے اٹھائے گا؟ دیکھیں یہ ڈیٹا سورس جو وہ ہوگی, اس کو سٹک کہتے ہیں, وٹ ایور دے کال اٹ, وہ یو ایس بی میں وہ الیکشن کمیشن اسی پرٹیکولر حلقے کا اس کی ووٹر لسٹ کے مطابق. اب آپ جاتے ہیں, آپ کو جواب مل گیا, تو اس میں اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. Are you satisfied with that? I'm not at all satisfied. میں نے آپ کو یہ بات کلیئرلی کہی ہے
کہ اس میں ووٹر سیکریسی نہیں مینٹین ہو رہی. اور یہ جو ابھی آپ کے جب ہم بریک میں تھے فراز صاحب شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ بار بار اس کو پنچ کرے تو ٹائم سٹیمپ ہمیں ضرورت تھا, تو وہ جو بار بار آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا تو اس کو پرچہ ملے گا ادھر کہ وہ اس کو سٹیمپ کرے گا. نہیں تو دونوں میں ٹائم لاگ ہوگا. ایک منٹ کے لیے اینی وے لک دس سیکریسی کی ناٹ بی مینٹین. آئی ریڈ ریسرچ فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. نمبر 1. نمبر 2 جو میں نے آپ کو دوسری بات بتائی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اس کے حوالے سے. سو اس میں یہ پاسبل ان کورٹ آف لا میں یہ جواب دے دیں. کورٹ آف لا میں جواب اور نون لیگ جاری ہے. کورٹ آف لا میں پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا ہے. دانیال عزیز سیٹ شبلی فراز صاحب دونوں کا پروگرام میں شرکت کر کے شکریہ. ناظرین, جب عدالتوں میں چیلنج ہوتا ہے کون سے سوالات آتے ہیں, حکومت کیسے سیٹسفائی کرتی ہے, یہ اس وقت دیکھیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.